السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورہ التوبہ رقم السورہ 9 ورقم الآیہ 12 و 100. سورہ توبہ کی آیت نمبر 112. اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی 10 صفتیں یہاں بیان کی ہیں اور ان کا اجر بیان کیا ہے. التائبون سب سے پہلے نمبر پر توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ 10 صفتوں والے مومن ایسے ہیں. اللہ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی ان کو خوشخبری دے دو. وبشر المؤمنین کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ پکے مومن ہے اور دوسرا جنت کی خوشخبری ہے. اللہ ہمیں بھی یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. ان 10 صفتوں میں سے ایک صفت کا آج میں ذکر کروں، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے. یہ حمد اتنا اونچا کلمہ ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ راس الشکر. اگر کوئی بندہ اپنے اللہ کا اعلیٰ درجے کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہے کہ وہ الحمدللہ پڑھے. یعنی کہ جب کوئی پوچھے تو آپ کی زبان پہ الحمدللہ کا ترانہ ہونا چاہیے. کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ. کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ. کاروبار کیسا ہے جی؟ الحمدللہ. کیسا گزر بسر ہو رہا ہے جی؟ الحمدللہ. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اگر کچھ چیز بیان کرنی بھی ہو تو اس کے بعد کر دیں. لیکن بلکہ یہ بھی آتا ہے اگر بندہ بڑی مشکل کے اندر ہو نا تو پھر بھی پوچھ لے بھی کیا حال ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ الذی عافانی. اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے. آسمانی کتابوں میں بھی یہ سب سے اب اعلیٰ ہے، اور یہ کتاب آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. اللہ نے اس کتاب کی جو ماں ہے نا، ام القرآن، سورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز بھی لفظ الحمد سے کیا. ابھی جب انسان قرآن کھولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد سے بندہ آغاز کرتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے. یہ جو حمد اور شکر ہے نا جی، یہ تین طرح سے ہوتا ہے: دل سے اور زبان سے اور پھر عمل کے اظہار سے. دل سے اللہ سے محبت ہے، دلی طور پر، مجبوراً نہیں. اتنے اللہ کے احسان ہے تو انسان کا دل اللہ سے محبت کرتا ہے. دل میں محبت ہو، یہ دل کا شکر ہے. پھر زبان سے کہے الحمدللہ، یہ زبان کا شکر ہے. اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکل میں عمل کر کے اظہار کرے کہ میں تو ہے ہی ہوں رب کا، اور ہر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ اکبر اللہ. یہ حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اللہ کی حمد بیان کرتے، قدم قدم پر. جب لمبے سفر سے واپس آتے تو آپ سرکار گھر سے پہنچنے سے پہلے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون حمد کے کلمات پڑھتے. اس اللہ کا شکر ہے جس نے بخیر و عافیت مجھے گھر پہنچا دیا. اللہ اکبر. سواری پہ سوار ہوتے، سبحان اللہ، آپ اللہ کی حمد بیان کرتے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی حمد کے ترانے سواری پر بھی پڑھتے، اور جب کبھی کپڑا پہنتے تو پھر بھی آپ دعا کرتے الحمدللہ الذی کسانی ما اماری به واتجمل به فی حیاتی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ لباس مجھے عطا کی ہے. اور اس کے دو مقصد ہیں. اصل مقصد تو ایک ہے سطر ڈھانپنا، اور دوسرا کیا ہے؟ زینت. کپڑے اچھے لگتے ہیں، اور اچھے کپڑے پہننا یہ نبی پاک کی سنت ہے. اللہ سے راضی ہوتے. اگر انسان کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے. آپ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا، یہ اللہ کی چادر ہے. آپ سے پوچھا گیا کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، کیا یہ تو تکبر نہیں؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں.
اچھی ویسٹ کوٹ، اچھی ٹوپی، اچھے کپڑے، اچھے شوز، یہ پہننا اچھی بات ہے، لیکن اگلی بات، اچھے کپڑے کاٹن والے پہن کر اکڑ جانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ وغیرہ اچھے کپڑے تو یہ سنت ہے، اور آپ سرکار جب کپڑے پہنتے تو یہ دعا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، تو شکر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ ہمارے بزرگوں نے بات سنائی، کئی دفعہ سنائی، والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی، آپ سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہم اللہ کے فضل سے ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ ابا جی کا مولانا عبد القادر روپنی صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا، بڑا، تو شاید انہوں نے یہ واقعہ اور کچھ سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب تقریر کرنے کے لیے گئے، ان کا ایک بڑے سیٹھ نے کھانا پکایا، لوگوں کو کھانا کھلانا، علماء کی خدمت کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، یہ بھی نیکی کے کام ہے۔ کھانا بنا دیا، دسترخوان سج گیا، صاحب حیثیت تھا، ہر نعمت دنیا کی جو اس کے سامنے تھی ساری دسترخوان پہ سجا دی، بھرا ہوا دسترخوان۔ حضرت صاحب کہنے کے تو سب آؤ تسی مل کے کھانے ہیں، شیر صاحب نے کیا تو وہ رون لگ پے، تو جو ہے سب دے رون لگ پے۔ حضرت صاحب کہنے لگے بھی کی گل ہے، ساڈے گھر آن دی خوشی نہیں ہوئی تانوں، روندے کیوں؟ کہتے حضرت صاحب اس واسطے نہیں رو رہا، اے جنیاں اللہ دیاں نعمتاں نے اول تو لے کے آخر تک ساریاں میرے واسطے بنانے، میں ایک کپ چاہ نہ پی سکنا وہ چینی تو بغیر، بس تے اسی کنیاں نعمتاں کھانے اللہ دیاں، تو سانوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا ذرا توجہ کرنا، اے انسان دا گلا ہے، یہ تو ذرا اپنے سسٹم لایا ہے، ایک خوراک دی نالی ہے خوراک اندر جان واسطے، تے ایک نالی ہے وہ ہوا باہر آن واسطے، انسان دا سانس بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر غلطی نال یا جلد بازی نال کھانے دا ایک نکا جہا لقمہ چھوٹا جہا ہوا والی نالی چ چلا جائے تو انسان مرن دے قریب ہو جاتا ہے، ان کی سانس اکھڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ دا کتنا بڑا شکر ہے کہ ایٹ اے ٹائم یہ سسٹم چل رہا ہے، خوراک اندر جا رہی تو سانس باہر آ رہے، کہو ذرا الحمدللہ، یہ اللہ دا شکر ہے۔ وقت کا ایک بادشاہ، گرمی کا موسم، شدت کی پیاس، بادشاہ سلام نے کہا پانی لے کر آؤ، پانی، اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی بندے ٹوٹیاں بہ کے نا تو ٹوٹی کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، سایہ کیتی جاندے نے، نہ میرے بھائی منع ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا تسی ندی تے نہر تے بیٹھے ہو نا تو اتنے بھی پانی انہیں ہی استعمال کرنا جتنی تمہیں ضرورت ہے، مگر نہ صاحب ہوئے گا۔ جیسے تے پانی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اکبر اللہ، اللہ نے پوری کائنات کی زندگی پانی سے رکھی، قرآن کے اندر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھی ہے، تو جب پانی نہ ہوئے تو بندہ مر جاتا ہے، چیزاں ختم، پودے ختم۔ اچھا اے دیکھو زبان ہے نا، میں اللہ دی قدرت تو قربان جاؤں، تسی اینو 1000 باری بھی جو عمر لگاؤ نا، اے دیکھو تو انگلی گلی ہو جاتی ہے، سارا دن لگے رہو انگلی گلی ہو جاتی۔ کس ذات نے اس کو تر رکھا ہوا ہے؟ تو اینا بھی تر نہیں بھی لارو ڈگلنا پن تھلے بندہ کرنا سنبھال بھی کی ہو گئی، انہوں بندہ صاف ہی کرتا رہے۔ میں صدقے قربان جاؤں اس اللہ دا اینا احسان ہے، اگر زبان دا پانی خشک ہو جائے تو گلا خشک بندہ مر جائے، گلا خشک تو بندہ سانس ہی ختم ہو جائے۔ زبان نتر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کا شکر چاہیے، سبحان اللہ سبحان۔ یہ کھانا اندر جا رہا ہے، سانس باہر آ رہا ہے، وقت کے بادشاہ نے پانی مانگا، شدت گرمی، پیاس لگی، ایک گلاس پانی کا پیش کیا گیا،
کئی بندے بات کرنے کا ہنر رکھتے ہیں کہ تو بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کرو بات۔ کہ تو بادشاہ سلامت، وقت کے بادشاہ ہو، یہ پانی تمہیں ضرورت ہے، پیاس لگی ہے شدت کی، اگر تمہیں دولت کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ یہ پانی کا گلاس خریدنا پڑ جائے، کتنے کو پیسے دے سکتے ہو؟ اس نے سوچ کے کہا اپنی آدھی بادشاہ، کتنے؟ آدھی بادشاہ۔ لیجیے بادشاہ سلامت، پانی پی لیا، گلاس واپس کیا، کہتے حضور اجازت ہو تو ایک سوال اور کر لوں؟ اس نے کرو۔ کہتے آپ نے پانی پیا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، پانی جسم میں جاتا ہے، کوئی جزو بدن بن جاتا ہے، جو اضافی پانی ہے وہ پیشاب کے رستے باہر چلا جاتا ہے۔ آپ ادھر اندازہ کریں، اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کسی بندے کا پیشاب بند ہو جائے، کتنی شدت کی تکلیف، اللہ معاف، پیشاب بند ہو جائے، بندہ تڑپ جاتا ہے، دنیا کائنات کی چیزیں بھول جاتا ہے، یا اللہ تو رحمت کر دے۔ اور کون سا رب ہے جو کھانے کو اندر لے کے جاتا ہے اور فضلے اور پیشاب کو آسانی سے باہر لے جاتا ہے؟ اتنا بڑا اس کا احسان، اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بادشاہ سلامت، پانی پیا آپ نے، آپ کے جسم میں چلا گیا، کچھ پانی جسم کا حصہ بن جائے گا، کچھ واش روم کی شکل میں باہر چلا جائے گا۔ اگر تمہارا پیشاب بند ہو جائے کتنے پیسے لگا سکتے ہو؟ اس نے سوچ سوچ کے کہا ساری بادشاہ، ساری بادشاہ۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، تمہاری بادشاہ، پانی کا ایک گلاس، اتنی قدر و قیمت، اتنی بڑی نعمت اللہ کی، سب کہیں ذرا الحمدللہ۔ اچھا کھانا کھا لیا، کئی بندے دیکھے ہیں ویسے منہ کو ہاتھ مار کے اڑ جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی۔ دعائیں تو بھی اور بھی ہیں، دعائیں اور بھی ہیں، سب ٹھیک ہیں، لیکن جو دعا میں سننے لگا ہوں نا، اس کا ڈبل فائدہ ہے۔ اگر آپ ہمت کر لیں، یاد کر لیں، شکر بھی ادا ہوگا، شکر بھی ادا ہوگا، اور زندگی کے پچھلے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا کھانے کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے دیا، یہ سامنے پڑا ہوا ہے، میں کیا تھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور یہ کھانا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے عطا کیا ہے، میری کوئی طاقت نہیں، کوئی ایفرٹ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میری طرف سے کچھ بھی نہیں، لا من غیر حول منی ولا قوہ، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب خدا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو اس اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور اگر کسی بیمار بندے کو دیکھ لیں، کوئی بندہ بیمار ہے، آزمائش میں ہے، مشکل میں ہے، یار کتنی بڑی دعا آپ سرکار نے فرما دی، فرمایا اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو، ساری زندگی اس مصیبت سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی عظیم دعا ہے۔ آتی ہے کسی کو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر، آگے ممن خلق تفضیلا، اے اللہ یہ تیرا شکر ہے، کتنی مخلوق ہے جو بیمار پڑی ہے، ہسپتالوں میں پڑی ہے، اللہ میں میرے ٹانگیں ٹھیک، میرے ہاتھ ٹھیک، میری زبان ٹھیک، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا۔ سرکار نے فرمایا بھی اگر بندہ یہ دعا پڑھ لے تو پڑھنے والے کو اللہ اس مصیبت سے بچا لے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور قدم قدم پر
ایک دن نا گھر میں آپ نے صرف نماز نہیں بتائی، گھر میں رہنا بھی بتایا، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا یہ بھی بتایا۔ اللہ اکبر۔ کئی بندے نا باہر سارے نال خوش مزاج اوکے یس تے گھر آن کے مصیبت پائی جاتی انہوں جی 13 بجے ہوندے چہرے تے گھر آن کے جن دن ہس کے گلا کرنی ہوتی تے اندر موڈ آف ہو جاتا ہے۔ نہ بھائی نہ، سرکار نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اور میں دنیا کائنات کے اندر ساری دنیا کا امام اللہ نے مجھے بنایا، میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور اتنی آپ نے معاشرت بتائی، آج تھی پانی بھی نہیں لے کے دیتا، کمال بھی کوٹیل بھی پانی کی خدمات بیان کی تھی، سبحان اللہ۔ جب پانی کا گلاس ہوتا میں تمہیں پی کے دستا یہ مسئلہ دستا، چلو اینو گلاس سمجھو آگے، چلو آ جاؤ آگے۔ یعنی کہ گھر کی میں رہنا ہے، محبت کیسے کرنی، پیار کیسے کرنا، معاشرت کیسی ہے، یہ سرکار نے دنیا کو بتایا۔ بعد وقت میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز روزہ ہی بتایا نا، آپ نے میدان جہاد سے لے کر تعلیم تک اور گھر تک اور معاشرت تک، رہنا سہنا کاروبار ہر چیز بتا دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ادھر دیکھیں ذرا، بسم اللہ، یہاں میں نے منہ رکھا ہے پانی پینے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والے نال اینی محبت کر دے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جس جگہ تو میں منہ لا کے پانی پیندی اسی جگہ تے سرکار اپنا منہ رکھ دیں دے۔ یہ محبت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں نا، بوٹی اٹھاتے، تھوڑا سا گوشت لیا، بقیہ بوٹی نیچے رکھ دی، سرکار نے بوٹی پکڑی تھی اتھویں منہ لا کے توڑی بوٹی تاکہ محبت اور پیار بڑھ جائے۔ تو یہاں ساری دنیا سے ٹمک دمک اور خوش ہو کر باتیں کرتے ہیں غیر بار مجھے بھی، اور گھر آ کے ایس ایچ او بن جاتے ہیں جی میں علاقے کا ایس ایچ او نا وہ بننا محبت سے پیار سے۔ آپ نے معاشرت بتائی۔ ایک دن اما جان عائشہ صدیقہ کچن میں گئی، کچھ چیز لینے کے لیٹ ہو گئی، واپس آئی، آپ نے پوچھا لیٹ کیوں ہو گیا؟ پوچھا بندے کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو بندے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب تو دور سے ہوتا موبائل کا دور ہے، تو لیٹ ہو جائے تو فون کر کے پوچھنا چاہیے حضرت صاحب خیر تھے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے گھر کے اندر پوچھا اما جان سے لیٹ کیوں ہو گیا؟ اما جان کہنے کی آقا مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ وہ حجرہ مسجد کے ساتھ ہی تو تھا، مسجد نبوی کے اندر تمہارا ایک صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، اتنی خوبصورت آواز میں قرآن سننا شروع ہو گئی۔ سرکار بھی چلے گئے وہاں، سرکار بھی چلے گئے۔ آپ نے جب دیکھا اتنا پیارا قرآن، اور اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت کے اندر اتنا اچھا قرآن کا قاری رکھا ہوا ہے۔ مسجد کا قاری اچھی بات کا ہو، مسجد کا خطیب اچھا ہو تو نمازی کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ مجھے نہ اچھا ہو تو ان اللہ پڑھ لگا، کیوں جی اچھا ہو تو الحمدللہ۔ آپ نے اما جان کو پوچھا لیٹ کو آئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اولاد کون دیتا ہے؟ بولیے ادھر، اللہ دیتا ہے۔ عقیدے کی بات اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جنوں چاہواں بیٹیاں دے، جنوں چاہواں بیٹے عطا کرا، جدھر چاہواں بیٹے بیٹیاں کٹھے عطا کر دیواں، تے جنوں چاہواں بھاویں میرا قریبی کیوں نہ ہوئے میں کچھ بھی نہ دیواں، یہ کہندی مرضی اللہ دی۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو موتی انمول نے، پر سارے اختیار کو اللہ کھول نے۔
بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا آنکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے پر سارے اختیار کو اللہ کول نے یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے اللہ جب اللہ اولاد دے تو شکر کس کا ادا کرنا ہے اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام اور قدرت دیکھو اللہ کی کیسے 90 سال کے بعد بڑھاپے میں بیٹا دیا انہوں نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا یہاں تو عجیب صورتحال ہے شادی ہو جائے نا اب بس گل 2-4 منٹ کی باقی ہے تسلی سے بیٹھ شادی ہو جائے نا تو 1 سال گزر جائے تو کوئی بیٹا بوٹا نہ ہوئے تے گونڈ نہ تے اور تو اور ٹکن دے لیں اور بولے شادی چلے جاؤ لاہور چلے جاؤ دادا صاحب کو ترجو نہیں ہو رہا ملتان چلے جاؤ تے ایک لوگوں نے قبر ایک ہو جی بنائی ہے اتنے ککڑ لے کے جانے میں لیلا ککڑ تے دے دے اور اینا نالوں تے وہ نور جہان سیانی سی جنہیں پوری دنیا سے کہہ دیتا ہے بھی پتہ ٹھا تو نہیں ملتے تے تو لب دی پھرے بازار کڑے یہ دین میرے مولا دی اللہ عطا کر دے اللہ اکبر اللہ تے پہلی بیوی سو کچھ نہیں دیتا اللہ نے اما جان سارا بڑھیا نے کوئی اولاد نہیں تو جدو حاجرہ آئی ہیں آپ بھی مشورہ دیتا ہے تجھے شادی کر لو تحفہ مینوں ملے میں تمہیں گفٹ کرنی ہے آپ نے شادی کی تھی کچھ وقت گزریا اللہ نے اما حاجرہ جو بیٹا اسماعیل دیتا تو پھر اللہ نے اما جان سارا دے صبر دا صلہ انہوں انج دیتا کہ اما حاجرہ تو بعد اللہ نے اما جان سارا دی گود بھی ہری کر دیتی اللہ نے انہوں جو بیٹا اسحاق عطا کر دیتا کنے بیٹے ہوئے تے 2 ہی اللہ دے کنا بڑا احسان ہے اور نبوت تے ختم ہو گئی قیامت تک نبوت ہے ختم ہو گئی لیکن اے رب دا قرآن تے گئے نا تسی ایماندار نہ دسو ایک بندے نو اللہ نے 5 پتر دیتے ہون کنے تے 5 ہی حافظ قرآن ہون تے شکر کرنا چاہیے اللہ بندہ سجدے پیر تے شکر ادا نہ ہوئے 2 پیغمبر اللہ نے پتر دیتے تے اللہ دے نبی اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں قرآن اندر موجود ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے بیٹے دیے 1 نہیں 2 دیے اللہ نے کہا سونیا تو میرا در نہیں چھڑیا تے بڑھاپا ہو گئے میں تمہیں بیٹا دے رہا 2 دے رہا بیٹے تیرے ہوں گے تے نبی میرے ہوں گے تے جنت میں سب نے جانا ہے آپ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ایک چنڈا ہوئے گا اس چنڈے کا نام ہی ہوئے گا لواء الحمد لواء الحمد اب قیامت رو رب دی تعریف کریں گے آدم علیہ السلام تو لے کے سارے پیغمبر سرکار دے چنڈے تھلے ہوں گے آج سانو چاہیے کہ نبی پاک دی اطاعت کریے آپ دی گل منیے سرکار دے آنکھیں لگاں گے نا تے کل قیامت نو نبی دے چنڈے تھلے اللہ جگہ عطا کر دے تے او چنڈے دا نام ہے لواء الحمد تے امت دا نام ہے حمادون اللہ نے نبی نو ایسی امت عطا کی تھی ہے قدم قدم تے اللہ دی تعریف کر دی ہے حتیٰ کہ جدو بندہ جنت سے چلا جاندے رب دا قرآن اعلان کر دے جنتی جدو کلام کرن گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین جنت دے وچ بھی آخری کلام الحمدللہ ہوئے گی آج دے درس دا سبق ہے کہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور کثرت نہ پڑھنا ہے بچوں نو سکھاؤ خود بھی جدو کوئی پوچھے کیا حال ہے تو پہلے ضرور کہو الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اللہ دی رحمت ہے اگر اللہ نے کچھ نہیں دیتا تو بہت کچھ تینوں عطا کیتا ہے انہوں ویکھ کے اللہ دا شکر ادا کریا کر اور اللہ نے نبی پاک کو معراج کروائی آج دے درس دا وظیفہ سن کر دعا کر لیں آپ نے 7 آسمانہ تو اوپر نبی پاک کو بلایا
جدو ستویں آسمان تک ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تے واپسی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الکی علی امتی منی السلام، میری طرفوں اپنی امت نے میرا سلام کہہ دیں۔ یار کنی عظمت والی امت ہے کہ نبی ابراہیم سلام کہہ رہے نہ فرما میرا پیغام دے دینا۔ پیغام کی ہے وہ میرے آج دے درس دا آخری میسج فرمایا جنت دی زمین ایک چٹیل میدان ہے، اندر جنت اور درخت تسی خود لانے نے تے جنت دے بوٹے کی نے سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دوسری دی اس اندر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وظیفہ صبح شام پڑھنا ہے، پابندی نال پڑھنا ہے، اندر انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوں گے، رزق بھی اللہ عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ جنت کو پکا بھی کر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے کلمے الگ الگ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور اس حدیث اندر کٹھے نے۔ اللہ سانو اس رب دی حمد اور شکر اور تعریف کرنے دی توفیق دے۔ بیمارہ واسطے دعا کر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ صلی بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، دنیا و آخرت کی عظمت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار ہیں، تو سن معاف کر دے، سارے حال تے رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمہ نو نیست و نابود کر دے، ظالمہ نو تباہ و برباد کر دے، ظالمہ نو عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا کر دے۔ یا اللہ سے بڑے گناہگار ہیں، یا اللہ تو سن معاف کر دے، سارے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ سارے بیماروں نو شفا دے دے۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی یا جسمانی طور تے تھوڑا یا زیادہ بیمار نے، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے، تندرستیاں عطا کر دے۔ اے میرے اللہ تو سارے جسم کا خالق ہے، تو قدرت رکھنا ہے۔ اے میرے اللہ تا حیات سارے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرمانا، تا حیات سانو تندرستی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت اسلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اللہ سونے اپنی توحید سے قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ تو انہوں نے معاف کر دے، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ساڑھے تو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ساڑھے سب دے والدین نو معاف کر دے، جنت چالا مقام عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت قدر کر دی توفیق دے دے۔ یا اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، اللہ تو سن معاف بھی کر دے، رزق حلال بھی عطا کر دے، پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، تو میں جہان آباد کر دے۔ اللہ سارے بچیاں نو اولاداں نو نیک کر دے، اکھاں سے ٹھنڈک بنا۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کر دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی ذلتوں کو بچا کے دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔